अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू नावल उम्मीद का दीप की किस्त नंबर 3, जो कि मुसन्निफ़ा अलीशबा इमरान ने लिखा है। किस्त को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नावल पढ़ सकें। शुक्रिया। बाब चहारुम। गुनाहों का बोझ। गुनाहों के लम्हे तो छोटे होते हैं, मगर इनका बोझ दिल को उम्र भर झुकाए रखता है। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही तानिया की नज़र फातिमा पर पड़ी, जो उसे देख चुकी थी और अब उसी की तरफ आ रही थी। यूनिवर्सिटी के लॉन में तलबा की चहलकदमी थी, हल्की सी धूप घास पर बिखरी हुई थी। फातिमा ने तानिया के करीब आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे लिए एक अलग कमरे में आ गई। कमरा सुनसान और नीम रोशन था। खिड़की से आती रोशनी गर्द आलूद मेज़ों पर बिखर रही थी। तानिया, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मैंने इतना फ़ोन किया तुम्हें, मगर मजाल है जो तुम फ़ोन उठा लेती। मैं इतना परेशान हो गई थी। और इरम की मंगनी की रात तुम्हें क्या हो गया था? तुम अचानक ही चली गई। उसके बाद तुम यूनी भी नहीं आई। मुझे तुम्हारा एड्रेस पता होता तो मैं तुम्हारे घर आ जाती। फातिमा अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, ये देखे बगैर कि तानिया गुमसुम सी खड़ी उधर उधर देख रही थी। अब कुछ बोलोगी क्या? फातिमा ने झुंझलाते हुए पूछा। एम सॉरी, तानिया ने नज़रें झुकाए धीमी आवाज़ में कहा। बस यही कहना है? फातिमा ने ये सवाल न जाने क्यों किया था। फातिमा, मेरा दिल बोझ तले दब गया है, सांस लेना मुश्किल लगता है, न रोना ख़त्म होता है न दुख। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। ऐसा लगता है मैं वाकई हार गई हूं फातिमा, तानिया ने भराई हुई आवाज़ में कहा। तुम शहरियार को जानती थी? फातिमा ने अपने लहजे को आम रखते हुए कहा। तानिया ने महज हाँ में सर हिला दिया। क्या वो भी तुम्हें जानता था? फातिमा ने एक और सवाल किया। तानिया चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर उसने कहना शुरू किया। शहरियार ने पहली बार मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। शुरू में मैंने उसे अनदेखा कर दिया, यहाँ तक कि उसे साफ कह दिया कि मुझसे दोबारा राब्ता ना करे। वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मैं ये बात पहले नहीं जानती थी। मैं चाहती थी कि ये सिलसिला रुक जाए, मगर वो बार बार मैसेज करता रहा। मैं सर्द लहजे में जवाब देती, मगर वो फिर भी खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। 1 महीना यूं ही गुजरा और नादानिस्ता तौर पर मैं उसकी बातों की आदी हो गई। लाशऊरी तौर पर दिल उसके मैसेजेस का इंतज़ार करने लगा, और शायद यही वो लम्हा था जब मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। हम लड़कियां अक्सर ये भूल जाती हैं कि नामहरम की एक मीठी बात हमें अपनी हदूद बुला देती है। हालांकि अल्लाह ने पर्दा और फासले इसीलिए रखे हैं कि हम इस आजमाइश में ना पड़ें। हम जब अपने जज्बात के पीछे चलने लगती हैं तो हकीकत की ज़मीं नज़रों से ओझल हो जाती है। फिर ख्वाब ही सब कुछ लगने लगते हैं। मेरे दिल में कब शहरियार के लिए जज्बात पैदा हुए मुझे पता ही नहीं चला। लम्हात गुजरे और मैं उसके ख्यालों में उलझती गई। वो यादें इतनी मुझ पर हावी हो गईं कि मेरी नमाजों की पाबंदी डगमगा गई और मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता ईमान की रोशनी से खाली हो गया। फातिमा, उसने एक दिन मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने मना किया, लेकिन वो नाराज़ हो गया। मैं अम्मा से झूठ बोलकर पहली बार उससे मिलने रेस्टोरेंट गई। उस दिन मैंने अपने दिल की आखिरी सरगोशी भी दबा दी। शायद वो लम्हा मेरी बर्बादी की पहली सीढ़ी था। मैं ये नहीं समझ पाई कि ये पहला कदम शैतान की जीत है। वो हमेशा यही चाहता है कि एक बार नामहरम को करीब लाकर बाकी सारे दरवाजे खोल दे। उसने बताया कि वो अपने माँ बाप का अकलौता बेटा है, ज्यादा खुशहाल नहीं, मगर मुझे उसकी दौलत की परवाह नहीं थी। मैं तो उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब बुनने लगी थी। तानिया रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू खुद ब खुद आंखों से गिरकर उसके रुखसार भिगो रहे थे। पता है फातिमा, हम लड़कियां वो सुन लेती हैं जो कहा ही नहीं गया होता, और वो मान लेती हैं जिसका कभी वादा ही नहीं किया जाता। फिर जब हकीकत थप्पड़ मारती हैं तो बस फिर यही हाल होता है। तानिया ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो शुरू में बहुत अच्छा था, मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन फिर एक दिन उसने मुझे अरम के साथ देखा। अरम के जाने के बाद मैंने उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सा सवाल देखा। उसने मुझसे अरम के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वो मेरी दोस्त है। उस दिन के बाद वो अक्सर अरम के बारे में पूछने लगा। तानिया की आवाज़ भारी हो गई। पहले वो हर वक्त मेरे करीब रहने की कोशिश करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें बदलने लगी। हम दोनों जहाँ पहले हजारों बातें करते थे, अब हम दोनों में खामोशियाँ बढ़ने लगी। मैं मैसेज करती तो वो देखकर भी जवाब न देता, और जब जवाब देता तो यही कहता कि अब वो बिजी होता है, उसके पास वक्त नहीं। और फिर एक वक्त आया कि हम दोनों की पूरा महीना बात नहीं हुई। तानिया ने अपनी नम आंखें फातिमा पर डालते हुए कहा, और तुम्हें पता है, उस 1 महीने में वो एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से नहीं निकला। पहले मैं हर रात कुरान की तिलावत करके सोती थी, मगर अब याद भी नहीं कि वो पुरसुकून आवाज़ आखिरी बार कब सुनी थी। यूं महसूस होता है जैसे मेरा दिल सुकून से खाली हो गया हो।
1 ہفتہ پہلے جب میں نے آرم کے منگیتر کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ کمرے کی خاموشی تیز دھڑکنوں کی آواز میں ڈوب گئی، جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں سانس نہیں لے پاؤں گی فاطمہ۔ وہ شہریار تھا، تانیہ نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ آرم نے کہا کہ شہریار کے گھر والے اس کے لیے پرپوزل لے کر گئے تھے، مگر مجھے تو شہریار نے کہا تھا کہ اس کے والدین ابھی اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ میرے ساتھ کیے گئے اس کے وعدوں کا کیا؟ میں نے اس کی منگنی کی رات گھر آ کر اس سے رابطہ کیا فاطمہ۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ اس نے کہا کہ آرم اس کے والد کے دوست کی بیٹی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے مجبور کیا۔ آرم اچھی لڑکی تھی تو اس نے بھی ہاں کر دی، مگر کیا کبھی کسی کو کوئی مرد مجبور کر سکتا ہے؟ اگر انسان دل سے کسی کو چاہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ مجبوریاں تو اکثر وہ لوگ گھڑ لیتے ہیں جنہیں محبت سے زیادہ دنیا عزیز ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مرد کو ہمیشہ ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، کبھی والدین کا، کبھی معاشرے کا، تاکہ اپنی کمزوریوں کو چھپا سکے۔ تانیہ نے تلخی سے کہا، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ عورت کم عقل ہوتی ہے، لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے فاطمہ۔ عورت کے دل کا آئینہ سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ وہ مرد کے بدلتے لہجے اور آنکھوں کی سردی تک کو محسوس کر لیتی ہے۔ عورت دھوکہ تب کھاتی ہے جب وہ اپنی ہی محبت کے سہارے خود کو بہلا رہی ہوتی ہے۔ میں نے بھی خود کو دھوکہ دیا فاطمہ۔ میں شہریار کی ارم کی طرف بڑھتی دلچسپی محسوس کر رہی تھی، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے دماغ نے مجھے بہت بار کہا، لیکن میں نے خود کو غلط ثابت کرنا چاہا، مگر میں ہار گئی۔ اس کے ہاتھ اب ہولے سے کانپنے لگے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لی فاطمہ، اور آج جب ہوش آیا ہے تو لگ رہا ہے کہ جیسے میرا دل کسی بوجھ تلے دبا ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے سر جھکاؤں جبکہ وہ شخص آج بھی میرے دل میں ہے۔ میں اسے بھلا بھی نہیں پا رہی اور نفرت بھی نہیں کر پا رہی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اپنے ہی بنائے جال میں پھنسی ہوں۔ بتاؤ فاطمہ، میں کہاں سے شروع کروں؟ کاش میں نے خود کو روکا ہوتا جب اس کی مسکراہٹ میرے دل پر اثر ڈال رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کشش ایک دن میرے سینے پر اتنا بوجھ ڈال دے گی کہ میرا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تانیہ نے کہا اور بے آواز رونے لگی۔ فاطمہ نے تانیہ کو گلے سے لگایا۔ تم خود کو سکون دو، اتنی اذیت مت دو خود کو، فاطمہ نے رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آج دل شدت سے کسی سہارا دینے والے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کاش کوئی ہوتا جو میرے لیے دیوار بن جاتا، میرا ہاتھ پکڑ لیتا جب سب چھوڑ گئے۔ میں بھول گئی تھی فاطمہ کہ عورت کا اصل حصار اس کے اپنے گھر کے مرد ہوتے ہیں۔ وہ ساتھ نہ ہوں تو زندگی کا ہر موڑ اکیلا اور مشکل لگنے لگتا ہے۔ اس کے الفاظ رکے بغیر بہتے جا رہے تھے۔ کھڑکی سے آتی دھوپ اس کے چہرے پر پڑتی، اس کے آنسوؤں کو موتی کا روپ دے رہی تھی۔ میں خود کو یہ تسلی دیتی رہی کہ قصور میرا نہیں ہے، میں نے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتی رہی تھی نا۔ مگر سچ یہ ہے فاطمہ کہ کوئی بھی رشتہ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں گنجائش تھی۔ اگر میرے دل کے دروازے میں ذرا سا بھی خلا نہ ہوتا تو وہ کبھی اندر داخل نہ ہو پاتا۔ میں نے خود کو دھوکہ دیا، سوچا کہ یہ سب عام ہے، سب لڑکیاں دوستی کرتی ہیں، مگر آج سمجھ آئی کہ یہ سب معمولی نہیں تھا۔ یہ میرے ایمان کی قیمت تھی جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سستا کر دیا۔ میں اب خالی ہاتھ رہ گئی ہوں فاطمہ، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، نہ وہ شخص اور نہ اللہ تعالیٰ۔ تانیہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ فاطمہ کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ فاطمہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کچھ دھو ڈالوں، یہ گناہوں کا بوجھ، یہ یادیں، سب مٹا دوں۔ میں واپس وہی تانیہ بننا چاہتی ہوں جو اللہ سے باتیں کرتی تھی، جو اس کے قریب تھی، لیکن اب لگتا ہے جیسے میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ واپس کیسے پلٹوں، کیسے معافی مانگوں، کیسے اپنا کھویا ہوا سکون واپس لوں۔ تمہیں پتہ ہے میں نماز تو اب بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن قرآن نہیں پڑھ پاتی۔ تم دعا کرو میرے لیے فاطمہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ کچھ نہیں ہوا تانیہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ تم جانتی ہو کہ اس کی رحمت زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے۔ اگر تم سچی توبہ کرو گی تو وہ تمہیں ضرور اپنی پناہ میں لے لے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گہرے اندھیروں سے روشنی کی طرف پلٹے ہیں۔ تم بھی وہ روشنی پا سکتی ہو۔ تانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ فاطمہ نے ایک آب بھری اور کہنا شروع کیا۔ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو دل کے اندر اندھیرا بڑھنے لگتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے وہ اندھیرا سکون چھین لیتا ہے۔ نامحرم کی دوستی کبھی بھی دوستی نہیں ہوتی، وہ یا تو وقتی دل لگی ہوتی ہے یا تو آزمائش۔ اگر شروع میں ہی تم نے خود کو روک لیا ہوتا تو شاید آج یہ بوجھ نہ اٹھانا پڑتا۔ فاطمہ، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن پھر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف ہی نہیں کریں گے۔
مجھے لگتا ہے میں پھر سے وہی غلطی دہرا دوں گی اور پھر میرا دل مزید بوجھل ہو جاتا ہے۔ تانیہ، شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ انسان کو مایوس کر دے، مگر یاد رکھنا جو پلٹ کر آتا ہے وہ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ کیا واقعی؟ تانیہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو دھکیلتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں تلخی چھپی تھی۔ گناہوں کا بوجھ انسان کو واقعی بیمار کر دیتا ہے، یوں جیسے جسم پر بھاری پتھر رکھے گئے ہوں۔ مگر یاد رکھو تانیہ، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اصل ہمت یہ ہے کہ انسان گرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہو۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر تانیہ نے دھیمی آواز میں کہا، ایسا لگتا ہے میرا دل بہت تھک گیا ہے، میں اور کچھ نہیں سنبھال سکتی۔ فاطمہ نے گہری نظروں سے تانیہ کی طرف دیکھا۔ تانیہ، یہ تھکن دراصل اللہ سے دوری کا بوجھ ہے، اس کے قریب ہونے کا نہیں۔ جب انسان پلٹ کر اس کے پاس جاتا ہے تو یہ بوجھ خود بخود ہلکا ہونے لگتا ہے، دل ٹوٹنے کی بجائے جڑنے لگتا ہے۔ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، دل خود ہی مضبوط ہو جائے گا۔ تانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے، دل میں ایک سکون سا اترا، دل کا بوجھ کچھ حد تک کم ہو چکا تھا۔ اب چلو، ایک کلاس ہم گزار چکے ہیں، آؤ تم چہرہ دھو لو، پھر اگلے لیکچر کے لیے چلیں۔ تانیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئیں، مگر تانیہ کی چال میں اب وہ پہلے والا بوجھل پر نہیں تھا۔ اسے اب یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اصل سکون صرف اللہ کے حکم پر چلنے میں ہے، نہ کہ کسی نامحرم کی مسکراہٹ میں۔ باہر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ جیسے نئی شروعات کا پیغام دے رہی ہو۔